نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، جس آیت مبارکہ کے چند الفاظ میں نے ادا کیے شروع میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے سخت ترین ہیں اور آپس میں رحم دل۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب کافروں کی باری آتی ہے، مشرکین کی باری آتی ہے، تو پھر یہ سارے سخت ہو جاتے ہیں اس کے معاملے کے اندر، اور جب آپس کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے یہ رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ آج خلافت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ آپ نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرہ بن کعب سے ملتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہذیب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک عبداللہ مشہور تھا، اور یہی صحیح ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کا نام عتیق تھا، لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آپ کا لقب ہے، نام نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ آتش جہنم سے عتیق ہیں، آزاد ہیں۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ حسین و جمیل اتنے تھے، اس کی وجہ سے آپ کو عتیق کا لقب سے آپ ملقب ہوئے، اور بعض علماء کہتے ہیں چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بات قابل عیب نہ تھی، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا۔ آگے فضائل و مناقب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ موصب بن زبیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ اس پر تمام امت کے اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے، کیونکہ آپ نے بے خوف اور نڈر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور اس پر مضبوطی سے قائم رہے۔ آپ سے کبھی بھی کسی امر میں ترش روی سرزد نہیں ہوئی، اور اسلام میں آپ کا درجہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ صدیق کا لقب ملنے میں معراج کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے کافروں کے جواب میں ثابت قدمی دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ہجرت کرنا، آپ کا ہجرت کرنا، اہل و عیال کو چھوڑنا، غار اور تمام راستہ میں اپنے آقا کی خدمت بجا لانا، بلکہ اپنے اوپر لازم کر لینا، غزوہ بدر میں کلام کرنا، حدیبیہ میں جو بوجہ مکہ تشریف میں نہ داخل ہونے کی لوگوں میں شبہ پڑ گیا، اس کو دور کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں جسے چاہے پسند کر لے، سن کر رو پڑنا۔ وفات حسرت آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ثابت قدم رہنا، لوگوں میں خطبے کے ذریعے اس وقت تسکین پیدا کرنا، یہ آپ کے فضائل و مناقب ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کے بیان کرتے ہیں۔ ابن عساکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت یا اسلام میں کبھی شعر نہیں کہا، اور آپ نے اور حضرت عثمان نے زمانے جاہلیت میں ہی شراب کو ترک کر دیا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے فرمائے کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں ہی اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا۔ ابن عساکر ہی کہتے ہیں کہ صحابہ کے ایک مجمع میں کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ آپ نے اللہ سے پناہ مانگ کر فرمایا کبھی نہیں۔ اس نے پھر کہا کیوں؟ آپ نے جواب دیا کہ عزت، بردبار اور مربت زائل نہ ہو، کیونکہ شراب پینے سے عزت اور مربت جاتی رہتی ہے۔ یہ خبر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق سچ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق سچ کہتے ہیں۔ اپنے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تصدق کرنا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، آگ بھی شان میں نازل ہوئی۔ علماء کا اتفاق ہے یہ آیت
آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ ابن الجوزی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمایا میں اور میرا مال سب کچھ آپ ہی کے ہیں۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی آئی ہے، بلکہ ایک حدیث میں اتنا اور زائد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال ہی کی طرح اپنا مال سمجھ کر ابو بکر کے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے فضائل و مناقب ہیں۔ آخری بات بیان کرتے ہیں کہ افضل الصحابہ، صحابہ میں سب سے افضل کون؟ علماء اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت سے افضل ہیں۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر باقی عشرہ مبشرہ، اہل بدر، پھر اہل احد، پھر باقی اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور پھر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور ابن المنصور بغدادی نے اجماع اس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الصحابہ شمار کیا کرتے تھے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو بتلایا کرتے تھے۔ طبرانی نے اتنا اور زائد کیا ہے کہ اس بات کو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہوئی، مگر کبھی آپ نے یہ بات ناگوار نہیں معلوم فرمائی۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے جو افضل و اعلیٰ ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقع دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ میں سے تھے، اور آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں سبقت اختیار کرنا اور آپ کی تصدیق، یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ افضل الصحابہ ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور قرب کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ جب غار کا معاملہ پیش آیا تو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور اگر دور حاضر میں بھی دیکھیں تو مزار میں بھی جو ہے نا سب سے زیادہ جس کو قرب حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ سیفیہ کی نسبت مبارکہ جس صحابی کریم سے ہم تک پہنچی وہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات میں مزید عروج عطا فرمائے اور آپ کی فیض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔